بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده خاتم النبيين محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله المولانا العظيم. بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی اخلاص کے ساتھ ایسی باتیں کہل والے جو ہم تمام کے لیے مفید ہو، کارآمد ہو، لاحی عمل ہو. عزیزان گرامی، چونکہ جو وقت دیا گیا ہے اس پر ختم کرنا ہے، اس لیے بغیر کسی تمہید کے اور میری پشت پناہی کرتے ہوئے ہمارے استاد محترم حضرت سید مولانا خلیل صاحب راندری دامت برکاتہم العالیہ، میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اس کے دو جز ہیں. پہلا جز ہے اِنَّا أَنزَلْنَا، ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا. دوسرا جز ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں جز کا مظاہرہ دنیا کے اندر بہترین انداز کے اندر کیا. پہلا جز اِنَّا أَنزَلْنَا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو نازل کیا. اس کا نزول دو طرح کا ہے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کریم کو محفوظ کر دیا تھا لوح محفوظ میں. بل هو قرآن مجید، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. لوح محفوظ میں پورا کے پورا قرآن کریم محفوظ تھا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی زبان سے جیسی اس کی شان ہے محفوظ کر دیا تھا. اس کے بعد جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل فرمانی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال کی ہوئی، آپ کو نبوت سے سرفراز کرنا تھا. اس سال شب قدر میں پورا کے پورا قرآن کریم لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر جو بیت المعمور ہے، بیت العزہ بھی کہا جاتا ہے اس کے اوپر پورا کے پورا قرآن کریم نازل کر دیا. یہ پہلا نزول ہوا. پھر دوسرا نزول وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 23 سال کے عرصے کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا. قرآن کریم نے جہاں بھی قرآن کریم کے نزول کی بات کی ہے وہاں پر ان دونوں نزول کا تذکرہ کیا ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے علوم القرآن کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے کہ جہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے انزال کا لفظ استعمال کیا ہے اس سے مراد یک بار کی پورا قرآن کریم نازل کرنا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس کے اندر پورا قرآن کریم کے نازل کرنے کی بات. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اس کے اندر بھی پورا کے پورا قرآن کریم کو نازل کرنے کی بات. لوح محفوظ سے بیت المعمور پر. پھر اس کے بعد قرآن کریم میں ایک جگہ کے اوپر ہے جہاں پر تنزیل کی بات ہے.
تنزیل کو مطلب تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کریم کا نازل فرمانا. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ. ہم نے قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ آپ تمام لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سنائیں. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے نازل کیا. تو دونوں نزول قرآن کریم سے ثابت. اس طرح سے قرآن کریم کا نزول ہوا. پورے تاریخ نزول ایک بحث ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح سے کب کن حالات میں وحی نازل ہوئی, کون سی آیات نازل ہوئی, مستقل لمبی بحث چلتی. یہ پہلا جز ہوا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ. دوسرا جز ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی حفاظت کس طرح سے کی. کئی صدیوں تک, کئی ہزار صدیوں تک قرآن کریم لوح محفوظ و بالکل محفوظ تھا. پھر اس کے بعد بیت المعمور پر پورا کے پورا نازل کیا گیا تو پوری حفاظت کی گئی. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت اور وحی کے نازل ہونے سے پہلے یہ جنات وغیرہ آسمان کے کونوں کے اندر جا کر بیٹھ جاتے تھے اور آسمان والوں کی باتیں, فرشتوں کی باتیں سن کر اپنی کہانیوں کو بتلایا کرتے تھے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو نازل کیا تو پورے آسمان کی مکمل پابندی لگا دی گئی. سورہ جن کے سبب نزول کے اندر پورا واقعہ موجود ہے. کس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے پورا نظم کر دیا. جب اس کے قرآن کریم کے وحی شروع ہونے کے بعد جب جنات آسمان کے اوپر جاتے تھے تو ان کے اوپر شہاب ثاقب, بڑے بڑے ستارے ان کے اوپر مارے جاتے تھے شعلے کی طرح. تو یہ لوگ پریشان ہو گئے اور یہ کہنے لگے کہ اب تک ہم جاتے تھے, اب کیا ہوا, ہمارے سب یہ کیوں پابندیاں ختم کر دی گئی. تو کہا گیا, ان لوگوں نے پورا مشورہ کیا کہ کیا بات ہوئی, اس طرح سے ہمارے پابندی لگا دی گئی ہے. اور بہت سارے وفد جناتوں کے نکلے. نصیبین کے کچھ جنات آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا تو انہیں پتا چلا کہ ہاں یہی وہ کلام ہے جس کی وجہ سے ہماری پابندی لگا دی گئی. تو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کے اندر مکمل حفاظت کا نظم قائم کر دیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو اس کے حفاظت کا مستقل اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر ایک نظام اس طرح سے لاگو کیا کہ جس طرح سے ایک بادشاہ کسی ملک کے حفاظت کی مکمل ذمہ داری لیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, وہ تو پورے سرحدوں کے اوپر جا کر خود بادشاہ تو وہاں پر جا کر اس کی حفاظت نہیں کرتا, بلکہ وہ کچھ افراد تیار کرتا ہے جو کہ بہت ہی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں, بہت خوبیوں کے مالک ہوتے ہیں, بہت مضبوط ہوتے ہیں. ان کے ذریعے پورے اپنے ملک کی پوری حفاظت کرواتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے ملک کی مکمل حفاظت کر لی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے مکمل نظام قائم کیا. چنانچہ قرآن کریم کی مختلف طریقے سے حفاظت ہوئی دنیا کے اندر. الفاظ کی حفاظت ان حفاظ کرام نے کی. جہاں کہیں قرآن کریم کے پڑھنے کے اندر لفظ کے اندر ذرہ برابر اونچ نیچ ہوتی ہے تو حفاظ پکڑ لیتے ہیں کہ نہیں اس نے یہ بات غلط کہی ہے, یہاں پر یہ بات یہ لفظ غلط ہے, یہاں پر یہ بات نہیں ہے, یہ کلمہ نہیں ہے. بعض مرتبہ قرآن کریم کے پرنٹ کے اندر کچھ غلطی ہو جاتی ہے تو حفاظ عام لوگ بھی پڑھتے پڑھتے دیکھ لیتے ہیں کہ ہاں یہاں پر یہ غلطی ہے, نشان لگا کر اس قرآن کریم کو الگ رکھ دیتے ہیں. پہلے امام صاحب سے پوچھیں گے, حافظ سے پوچھیں گے, اس کے بعد اس قرآن کو الگ رکھ دیتے ہیں کہ بھائی اس کے اندر غلطی ہے. تو حفاظ نے الفاظ کی حفاظت کی اور قرآن کریم کے کلمات کی حفاظت کی کہ ان کو صحیح کس طرح سے پڑھنا ہے, ان کی ادائیگی کس طرح سے ہوگی, ہر لفظ کو ہر کلمے کو کس طرح سے پڑھنا ہے. قرآن کریم کے کلمات کی حفاظت قرآن نے کی. قرآن کریم کے معانی مطالب کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی نے علماء سے کروائی کہ کوئی اس کا مطلب غلط بیان نہ کر دے, کوئی اس کا مفہوم غلط بیان نہ کرے. جہاں کوئی قرآن کریم کا غلط مفہوم بیان کرتا ہے فوری طور پر اس کی پکڑ کی جاتی ہے اور اس کے اوپر ضرب لگائی جاتی ہے. ایسی تمام بہت ساری کتابیں موجود ہیں تفسیر بالرائے کے متعلق.
اور قرآن کریم کے معارف کی اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت مشائخین اعظام اور خانقاہ کے جو بڑے بڑے شیوخ ہیں ان کے ذریعے کرائی۔ یہ پورا کے پورا اللہ تبارک و تعالی کا ایک نظام ہے جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی مکمل حفاظت کی، اور پھر حفاظت قرآن کی مکمل تاریخ چلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کی حفاظت کس طرح سے ہوئی، اس کے بعد کے زمانے میں کس طرح سے ہوئی۔ دنیا کے اندر کسی بھی ڈاکیومنٹ اور کسی بھی ضروری چیز کی حفاظت کے دو طریقے ہوتے ہیں، اور ہمارے اس زمانے کے اندر موبائل، لیپ ٹاپ اور ان تمام چپ اور ہارڈ ڈسک اور ان تمام چیزوں کے دیکھنے سے ہمیں تو بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا کہ کسی بھی ضروری چیز کی حفاظت کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہارڈ کاپی رکھی جائے کہ اس کو کاغذ وغیرہ کے اندر لکھ کر اس کی فائل وغیرہ بنا کر اس کے دفتر وغیرہ بنا کر اس کو جمع کیا جائے، اور ایک سافٹ کاپی ہوتی ہے کہ اس کو میموری کے اندر، ہارڈ ڈسک کے اندر اس کو بنا کر اس کی حفاظت کر کے رکھی جائے۔ ہارڈ کاپی اور سافٹ کاپی دونوں اعتبار سے قرآن کریم کی بہترین حفاظت ہوئی۔ سب سے پہلے جو قرآن کریم کی حفاظت ہوئی ہے اور جس کے اوپر سب سے زیادہ پہلے دور کے اندر، دوسرے دور کے اندر زور دیا گیا، وہ سافٹ کاپی کے اندر ہے، یعنی قرآن کریم کو حفظ کرنے کے اندر، اس کو یاد کرنے کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خوف سے کہ کہیں یہ قرآن کریم میں بھول نہ جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جلدی جلدی پڑھنے لگتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ آپ جلدی جلدی اپنی زبان کو مت چلائیے، ہم ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کو جمع کریں گے اور آپ کے پاس پڑھوائیں گے، آپ اس کی فکر مت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم نازل ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو یاد ہو جاتا تھا، اور اسی کے ساتھ ہارڈ کاپی بھی تیار ہو جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر وقت کوئی نہ کوئی وحی کو لکھنے والے صحابی موجود ہوتے تھے۔ ایسے تقریباً 18 سے 20 صحابی ہیں جن کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ لکھ لیتے تھے کسی بھی چیز پر، اس وقت چونکہ کاغذ نہیں تھا تو مختلف چیزوں کے اوپر، پتھر کی بڑی سیل کے اوپر لکھا جاتا تھا، یا پھر بڑے کھجور کے بڑے پتے کے اوپر، اور اسی طرح سے چمڑے کے اوپر لکھا جاتا تھا۔ اس طرح سے پورا کے پورا قرآن کریم مختلف چیزوں کے اوپر لکھا ہوا تھا، اور کئی صحابہ کے سینوں کے اندر محفوظ تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر دونوں اعتبار سے سافٹ کاپی بھی، ہارڈ کاپی بھی موجود تھی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، اس کے اندر بھی کیا ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پورا کے پورا قرآن کریم تو حفظ کرتے ہی تھے، اس کے ساتھ ساتھ لکھوانے کا انتظام اس طرح سے ہوا کہ جنگ یمامہ میں جب حفاظ صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد شہید ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ قرآن کریم کو جمع کیا جائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مکمل بہترین منظم نظام کر کے قرآن کریم کو جمع کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جامع القرآن کہے گئے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کے مختلف نسخے بنا کر مختلف علاقوں کے اندر بھیجے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ناشر القرآن ہے۔ اس طرح سے قرآن کریم مکمل طور پر محفوظ ہو گیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کے حفاظت آج جو ہے یہ حفاظ، یہ قراء، یہ علماء، یہ مشائخ، یہ اس کے حفاظت کے اصل ذمہ دار ہے۔ اور یہ کہاں تیار ہوتے ہیں؟ یہ تیار ہوتے ہیں مدارس کے اندر۔ اسی لیے اکابرین کہتے ہیں یہ مدارس، یہ جو مدارس ہے یہ اسلام کی حفاظت کے قلعے ہیں کہ یہاں پر قرآن کریم کو محفوظ کرنے والی بڑی ٹیم تیار ہوئی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جو ایک وعدہ کیا اور ایک مشن کا اعلان کیا کہ ہم قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس مشن کے لیے کچھ لوگوں کو منتخب کیا، وہ کتنی فضیلت والے ہوں گے۔ آج کوئی بڑا آدمی، بادشاہ اور بڑا کلیکٹر کوئی اپنے کام کے اندر چند لوگوں کو منتخب کر لے تو کہے کہ میں تو ان کا کام کے لیے آیا ہوں،
کتنی بڑی بات سمجھی جاتی ہے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے جن کو منتخب کر لیا، جن جگہوں کو منتخب کر لیا، وہ کتنی فضیلت والے ہوں گے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلیم قرآن کے اور قرآن کو حفظ کرنے کے، یاد کرنے کے بے شمار فضائل بیان فرمائے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھلائے، اور بھی ایک ایک آیت کے اوپر، ایک ایک لفظ کے اوپر، ایک ایک حرف کے اوپر پڑھنے کے فضیلت بتلائی. اور ایک جگہ ایک روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن فضائل کے باب کے اندر چل جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن عالمہ، اور ایک روایت ہے اغدو عالمہ، کن عالمہ کہ تو عالم بن جا، او متعلمہ یا تو علم حاصل کرنے والا بن جا، علم سکھانے والا بن جا، کن عالمہ یا علم حاصل کرنے والا بن جا. اور تیسرا کہا او سامعہ، اگر تو عالم نہیں بن سکتا، متعلم نہیں بن سکتا تو علم کو سننے والا بن جا. اور اگر یہ تو سننے والا بھی نہیں بن سکتا، او محبہ، علم والوں کی محبت کرنے والا بن جا، علم والوں کی مدد کرنے والا بن جا. اور پھر کہا وَلَا تَكُنْ خَامِسِ، اس کے علاوہ پانچواں مت بننا کہ تو عالم بھی نہیں بن رہا ہے، متعلم بھی نہیں بن رہا ہے، علم کو سننے والا بھی نہیں بن رہا ہے، علم والوں سے محبت اور ان کی مدد کرنے والا بھی نہیں بن رہا ہے. اگر ان چار کے علاوہ اور کوئی بن رہا ہے تو تو خسارہ اٹھانے والا ہو جائے گا اور نقصان اٹھانے والا ہو جائے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ تو ہلاک ہو جائے گا. اس لیے میرے دوستو بہت ضرورت ہے کہ اللہ کے اس مشن کے اندر ہم بھی کچھ نہ کچھ شریک ہو جائے اور ان مدارس کی مدد کرنے والے بن جائے، ان سے محبت کرنے والے بن جائے، ان کی امداد کرنے والے بن جائے. اور اگر ہم سے کچھ نہیں ہوتا تو اس کے رکاوٹ کے روڑے بھی نہ بنے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کی حفاظت اور اس کے حفظ کے اندر خوب کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.